کہ خداوند عالم ہم لوگوں کے اس فرصے کو، اس تعزیت کو بشکل اصل قبول فرمائے اور توفیق دے کہ ہماری عزاداری اور ہمارا پرسہ اس معیار تک پہنچ سکے کہ بارگاہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں حضور سے۔ کل جس آیے کریمہ کی تلاوت کی تھی اور عنوان سخن قرار دیا تھا، وہ آیے کریمہ صرف ایک آیت نہیں ہے بلکہ پورا عقیدتوں کا انسائکلوپیڈیا، یا یہ کہا جائے کہ انسان کو اس کی حقیقت اور اس کی روح کے اٹھتے ہوئے سوالات کا جواب اور اس کی روح کی طلب کو اور پیاس کو مٹانے کا انتظام اس آیت میں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، خداوند عالم اپنے رسول سے گفتگو کر رہا ہے، مومنین سے نہیں بلکہ اپنے رسول سے گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو بھی کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اگر میرے بندے تم سے سوال کریں، پوچھیں، انی میرے بارے میں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، خدا کدھر ہے، خدا کس جگہ ہے، انی قریب ہوں، تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تو بہت قریب ہے۔ جب بندے سوال کریں اللہ کے بارے میں، اے رسول اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو تم ان سے کہہ دینا کہ اللہ تو قریب ہے۔ یہ سوال کب ہوتا ہے؟ یہ سوال تب ہوتا ہے، یہ بات تب ہوتی ہے کہ جب سوال کرنے والا اور جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہ رہ سکتے ہوں۔ مائیں بچے اسکول گئے ہوں اور ماں کو اگر کہیں کام سے جانا ہو تو گھر میں جو ہوتا ہے اس سے کہہ کر جاتی ہے، کام کرنے والی سے جو بھی گھر میں اس سے کہہ کر جاتی ہے کہ اگر میرے بچے آ کر پوچھے کہ ماں کہاں ہے تو بتا دینا بازار گئی ہے۔ ابھی بچوں نے پوچھا نہیں ہے مگر ماں جانتی ہے کہ بچے آ کر سب سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ ماں کہاں ہے۔ یہ میں نہیں کہوں، مسائل کے جملے ہیں مگر میں استعمال کر رہا ہوں سیڑھی کو۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کیا کہا تھا جناب فضہ سے کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، بچے آئے تو پہلے کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میرے بارے میں بتانا۔ مگر حسنین نے آتے ہی پہلا سوال کیا کیا تھا؟ ماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے، یہ سوال کیا تھا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ میں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبت شدید ہو تو محبت کرنے والا کسی اور شے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پہلے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جس سے محبت ہو۔ اللہ نے رسول سے کیا کہا؟ اے رسول جب میرے بندے تم سے پوچھیں، اگر میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے،
اللہ کو کہاں ڈھونڈے؟ تو تم ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو اللہ نے تو بتا دیا کہ اسے ہم سے محبت ہے، مگر کیا ہم بھی پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے تو کس جگہ ہے، کیسا ہے، کہاں ہے؟ جب میرے بندے پوچھے تم سے میرے بارے میں تو تم کہہ دو میں قریب ہوں، نہیں قریب ہوں۔ اور قریب ہونے کی نشانی بھی تو کوئی ہونی چاہیے کہ وہ قریب ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ قریب ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ نزدیک ہے؟ تو آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی ان بندوں میں سے کوئی مجھے پکارتا ہے تو مجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ قریب ہے، اس کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے، یعنی وہ جواب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب ہے۔ اگر ہم اس جواب کو نہیں سن پا رہے ہیں تو یا تو ہم سوئے ہوئے ہیں، بھائی اس نے تو کہہ دیا کہ جب بھی پکاریں گے مجھے میں جواب دوں گا، تو ہم تو پکار رہے ہیں اسے اور وہ جواب دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کے جواب کو نہیں سن پا رہے ہیں تو یا تو ہم ہوش میں نہیں ہیں، یا ہماری قوت سماعت پر کوئی پردہ پڑ گیا ہے، وہ پردہ ہٹے تو ہمیں اس کی آواز سنائی دے۔ قوت سماعت پر کوئی پردہ پڑ گیا ہے، وہ ہٹے تو کیا ہو؟ ہمیں آواز سنائی دے۔ بچہ رات میں سوتا ہوا ماں کے برابر میں لیٹا ہوا ہے، سوتا سوتا کہتا ہے امی، اماں، ممی، پکارا سوتے ہوئے اس نے نیند میں، ماں نے جواب دے دیا۔ بچے نے سنا، بچے نے سنا نہیں سنا، مگر ماں نے تو جواب دے دیا۔ یہ جواب دینا اس بات کی نشانی ہے کہ ماں بچے کے قریب ہے، مگر بچہ سن نہیں پایا جواب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ یا آپ نے اپنے کانوں پر ایئر فون لگائے ہوئے ہیں۔ ایکسیڈنٹ زیادہ تر روڈ پر کیوں ہوتے ہیں؟ ہر ڈرائیور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ اس سے نہ ہو، ہارن دیتا ہے، بار بار ہارن دیتا ہے، مگر پھر بھی سامنے والا چلا آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیوں؟ کیا ڈرائیور نے ہارن نہیں دیا تھا؟ کہا ہارن تو دیا تھا۔ کیا اس کے کان نہیں؟ کہا کان تو ہے۔ کہا پھر اس نے سنا کیوں نہیں؟ کہا سنتا تو تب کہ جب کان فری ہوتے، کانے میں پہلے سے ہی دوسری آوازیں اتنی جا رہی تھی کہ اب یہ آواز اس کو سنائی نہ دی۔ تو جب ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرے گا میں جواب دوں گا، تو جب اللہ جواب دے رہا ہے اگر ہم جواب نہیں سن پا رہے ہیں تو دھیان رکھیں، یا تو ہمارا ضمیر سو گیا ہے یا ہمارے کان دوسری آوازوں سے اتنا بھر گئے ہیں کہ ہم اس کی آوازیں نہیں سن پا رہے ہیں، اس کی آواز کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی آواز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اتنی آوازیں ہیں، اتنی آوازیں چاروں طرف سے ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں کہ ہم اس کی آواز کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے گا، جب بھی میرا کوئی بندہ پکارے گا تو میں کیا کروں گا؟ جواب دوں گا۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کو جواب دے رہا ہے. پھر خداوند عالم نے اسی آیت میں کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر تم جواب طلب کرو مجھ سے. اللہ اکبر. تو پھر تم کیا کرو؟ یستجیبو، طلب کریں یہ لوگ جواب. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لائے. جواب طلب کریں اور ایمان بھی لائے. لعلہم یرشدون، شاید انہیں صحیح راستہ مل جائے. اللہ اکبر. اس آیت میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے. پہلے کہا کہ اگر بندے میرے بارے میں پوچھے تم سے تو تم کہہ دیں انی قریب ہوں، میں نزدیک ہوں تمہارے، قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. میرے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی پکارے میں اسے جواب دیتا ہوں، کوئی بھی پکارے میں اسے جواب دیتا ہوں. اب یہ نہ کہیے کہ فلاں اللہ کو نہیں مانتا، بت پرست ہے، مگر اس کی من میں کیسے پوری ہو رہی ہے. جو پکار رہا ہے بھلے ہی وہ نہ سمجھ رہا ہو کسے پکار رہا ہے. مگر جو جواب دینے والا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ پڑا ہو اور اس کی طبیعت بگڑنے لگے تو ساتھ والا کیا کہتا ہے؟ ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے، کوئی آئے، ڈاکٹر نرس کوئی تو آئے، کوئی آئے. وہ ڈاکٹر کو تو نہیں جانتا، وہ میڈیکل اسٹاف کو نہیں جانتا کہ ڈاکٹر کون ہے، مگر وہ پکار رہا ہے. جو ڈاکٹر ہوگا وہ چلا آئے گا اس کی مدد کے لیے. پکار رہے ہیں، اللہ نے کہا جو بھی پکارے گا اس کا میں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا. اب اس کے بعد اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم پکارو. کہنا چاہیے تھا نا کہ تم مجھے پکارو. اللہ نے یہ نہیں کہا پکارو، اللہ نے کہا تم مجھ سے جواب طلب کرو. پکارنے کو نہیں کہا کہ پکارو. اس آیت میں، دوسری آیتوں میں کہا ہے. اس آیت میں یہ نے پہلے کیا کہا کہ جو بھی پکارے گا اس کی پکار کا جواب دوں گا، مگر اس کے فوراً بعد کیا کہا کہ مجھ سے جواب طلب کرو. پروردگار یہ کہہ دے کہ مجھے پکارو، یہ جو کہہ رہے جواب طلب کرو، تو شاید خدا آواز دے کہ نادان، جب میں نے پہلے ہی گارنٹی لے لی کہ جو پکارے گا اس کی پکار کا جواب دوں گا تو پکارنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو تم ایکسپیرینس کرو، بس جواب طلب کرو مجھ سے، کر کے دیکھو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لاؤ. جواب طلب کرو اور ایمان بھی لاؤ. یہ جو میں نے پہلے والی بات کہی نا، کافی والی آپ سے، بت پرست والی، یہ اسی لیے کی ہے کہ اللہ نے ایمان کی منزل عین میں رکھی ہے. یعنی خدا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی کی مدد کا مرحلہ ہو تو اس کی ضرورت پہلے دیکھو، ایمان بعد میں دیکھو. مدد کا مرحلہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ پڑا ہے، آپ اس کو ہاسپٹل پہنچا ہے تو یہ نہ دیکھے مسلمان ہے یا نہیں. کوئی غریب آپ کے دروازے پر آ گیا ہے، مدد کی ضرورت ہے، یہ نہ دیکھے کہ مسلمان ہے یا نہیں، مومن ہے یا نہیں. آ گیا تمہارے دروازے پر، مدد کر دو. ایمان کی منزل بعد میں ہے، مدد کی منزل پہلے ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ مدد اس کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہے.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس کے بعد مجھ پر ایمان لاؤ. مدد کے بعد ایمان لانا، جواب پانے کے بعد ایمان لانا ذمہ داری ہے. مگر ہر کوئی ایمان نہیں لائے گا. ہر کوئی ایمان نہیں لائے. آپ توقع بھی نہ کرے کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ ایمان لے بھی آئے گا. اس لیے کہ جو مدد کسی لالچ کے تحت کی جائے وہ مدد اپنی اصل شکل کھو دیتی ہے. وہ مدد منت بن جاتی ہے، مدد نہیں رہتی. اللہ اکبر. وہ مدد کیا ہو جاتی ہے؟ منت بن جاتی ہے، مدد نہیں بنتی. اور منت اور مدد کا فرق سمجھ لیجیے. خداوند عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اور تم اپنے صدقات کو، اپنے کار خیر کو باطل نہ کرو بالمن، منت ظاہر کر کے. یعنی اگر تم نے کسی پر منت کر دی ہے، احسان جتا دیا ہے، منت یعنی احسان جتانا، اگر احسان جتا دیا ہے تو کیا ہوا؟ تبطلوا صدقاتکم، تمہارے جو صدقات ہیں کار خیر کو کیا ہوئے؟ باطل. اگر احسان جتا دیا تو جو تم نے کار خیر کیا تھا وہ کیا ہوا؟ ختم، برباد، فنا. تو مدد کرے تو انسان احسان. سارے لوگ جن کی مدد کی جائے گی وہ ایمان، قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو پھر تم اللہ سے مدد طلب کرو، جواب طلب کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں یہ لوگ. تو آپ کیا سمجھتے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں. مدد پا کر بھی سب ایمان نہیں لائیں گے. اگر سب ایمان لاتے تو اللہ کہتا کہ تم کامیاب ہوئے. اللہ نے کہا لعلہم، شاید، لعلہم شاید یہ یرشدون، راستہ پا جائے. شاید کنفرم نہیں، گارنٹی نہیں لی کہ مدد کی جائے تو راستہ پا جائیں گے. نہیں، اللہ نے کہا کہ لعلہم یرشدون، شاید یہ لوگ راستہ پا جائے، ہدایت کا راستہ پا جائے، صحیح راستہ پا جائے. آپ سوچیں کہ جب خداوند عالم صرف اس شاید کی وجہ سے اس پوری کائنات کی مدد کر رہا ہے، شاید ہدایت پا جائے، شاید راستہ پا جائے. اور اس شاید کی وجہ سے کوئی اسے مان رہا ہے تب بھی مدد کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے تب بھی مدد کر رہا ہے. اس کی دی ہوئی نعمتوں کا، طاقتوں کا، قدرتوں کا اس کی راستے میں استعمال کر رہا ہے تب بھی مدد کر رہا ہے. اس کی دی ہوئی طاقت کا، قدرت کا، حکومت کا اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے تب بھی مدد. کیوں؟ لعلہم، شاید یہ لوگ صحیح راستہ پا جائے. اب یہاں پہ اس کو غور کیجیے گا. ہمیں قرآن سے سیکھنا پڑے گا، اللہ سے سیکھنا پڑے گا، اللہ سے سیکھنا پڑے گا کہ اگر اکثر لوگ بھی صحیح راستے کو نہ پائیں تب بھی انسان کو کسی کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں نیگیٹو پرسپشن نہیں بنانا چاہیے. نیگیٹو پرسپشن
نہیں بنانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اصل ہوگا ہی نہیں کام, یہ انسان بدلے گا ہی نہیں, یہ قوم بدلے گی ہی نہیں, یہ علاقہ بدلے گا ہی نہیں, یہ لوگ بدلے گے نہیں. اصلاً کسی کو بھی نیگیٹو پرسیپشن نہیں بنانا چاہیے. اللہ کہہ گئے شاید جب خدا بند عالم حسن زن سے کام لے رہا ہے, جب خدا حسن کا, وہ تو سب کچھ جانتا ہے, وہ تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تب سے جانتا ہے کہ کیا ہوگا اس کا, مگر تب بھی وہ حسن زن سے کام لے رہا ہے ہمارے بارے میں. تو ہم لوگ کیوں سوء زن سے کام لے رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوء زن سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی, سوء زن یعنی بدگمانی, ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان کیوں ہے؟ اللہ تو بدگمان نہیں ہے ہم سے. اگر اللہ ہم سے بدگمان ہوتا, دلیل دے رہا ہوں, اگر اللہ ہم سے بدگمان ہوتا, اگر وہ رب کریم ہم سے بدگمان ہوتا تو کبھی بھی 1,24,000 پیغمبر ہماری ہدایت کے لیے نہ ہوتے. اگر وہ بدگمان ہوتا ہم سے, وہ سوچتا کہ یہ تو سدھریں گے ہی نہیں. اور مثال دے دوں, اگر وہ ہم سے بدگمان ہوتا تو قتل امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو زینب دیتا. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ امام کو قتل کر دیا. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں اب بالکل نہیں سدھریں گے. یہ کہتا ہے نہیں کہ اب تو یہ بالکل نہیں سدھریں گے, اب انہیں ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ اسی حسن زن پر کام کر رہا ہے. لعلہم یرشدون, کہ شاید یہ ہدایت پا جائے, شاید یہ راستہ پا جائے. اور اللہ کے حسن زن کو انسانوں نے صحیح ثابت کر کے دکھایا ہے. بڑی مثال دے رہا ہوں آپ کو, صحیح ثابت کر کے دکھایا ہے. اگر صحیح ثابت کر کے نہ دکھاتے تو کل تک جو یزیدی مملکت تھی شام, وہاں آج زینب دلگیر کی حکومت نہ ہوتی. انسانوں نے صحیح کر کے دکھانا ہے. بدگمانی تو کفر ہے, کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوئیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی کنہیں حالات کے سبب مجبور ہو اور تم اس مجبوری کو اس کی فطرت سمجھ رہے ہو. کسی کی مجبوری کو, کسی کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو جانے کو اس کی فطرت نہ سمجھیے, اس کا نیچر نہ سمجھیے. اپنی پوری کوشش کرتے رہیے. مثالیں بھری پڑی ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو انبیاء آئے ہیں, یہ جو ائمہ آئے ہیں, یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ ہم سے مایوس نہیں ہوا. اگر وہ مایوس ہو جاتا, ڈاکٹر جب مریض سے مایوس ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, لے جاؤ خدمت کر لو, ٹریٹمنٹ روک دیتا ہے. اللہ نے بھی ہمارا ٹریٹمنٹ روکا نہیں ہے. ابھی اس کی نگاہ میں ہم نے کچھ چانسز ہے کہ ہم سروائیو کر جائیں. وہ بھیج رہا ہے بار بار, انبیاء کو بھیجا, ائمہ کو بھیجا, اوصیاء کو بھیجا, اولیاء کو بھیجا. ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ہر روز سورج کو بھیجتا ہے, ہر روز چاند کو بھیجتا ہے, ہر روز ستاروں کو بھیجتا ہے. ہر روز دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے دنیا میں آتے ہیں, وہ یہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ ابھی اللہ تم سے مایوس نہیں ہوا.
सकते हो। लअल्लहुम यरशुदून, शायद सही रास्ता पा जाओ, शायद सही रास्ता पा जाओ, शायद सही रास्ता पा जाओ। हरगिज ये ना सोचिए किसी भी इंसान के बारे में कि ये नहीं बदलेगा, ये नहीं चेंज होगा। आप अपनी कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और ये मिसालें शायद अर्ज की हो, कभी मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मौजूद से मुताल्लिक है मेरे। करते रहिए कोशिश किसी भी इस्लाह की। ये ना सोचिए ये नहीं बदलेगा। मौलानी से किसी ने पूछा कि यानी अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कहा मैं उसके साथ अच्छाई करूंगा। कहा फिर बुराई करे? कहा फिर अच्छाई करूंगा। कहा फिर बुराई करे? कहा कब तक अच्छाई करेंगे उसके साथ? कहा जब तक वो बुराई करता रहेगा। कहा यानी क्यों? कहा जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता, अच्छाई नहीं छोड़ सकता, बुराई नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं। अगर कोई बुरा इंसान अपने किरदार से आपको अच्छे इंसान से बुरे इंसान में कन्वर्ट करने पर कुदरत रखता है तो यकीन जानिए आप अच्छे इंसान थे नहीं, आपने अच्छाई का खिलाफ करे हुए थे। अगर कोई बुरा इंसान अपने बुरे किरदार से आपके अच्छे कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, आपके अच्छे नेचर को तब्दील करने पर कुदरत रखता है तो यकीन जानिए आप बहुत बड़े धोखे में थे। आपने अच्छाई की नकाब ओढ़े हुए थे, उसने वो नकाब खींच डाली। आप चेंज ही नहीं होते, आप तब्दील ही नहीं होते। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, पानी में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो निजासत को पाक कर दे। पानी ऐसा ना हो कि निजासत मिले और नजिस हो जाए। कोशिश करें कि तब्दील करें अच्छे की तरफ, खुद तब्दील ना हो और नाउम्मीद भी ना हो, किसी से नाउम्मीद भी ना हो कि वो बदल नहीं सकता। आप सोचिए रसूल इस्लाम ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, कितने लोग साथ दे रहे थे। रसूल को मक्के से निकाल दिया। आप सोचिए रसूल के नाउम्मीद हो जाने चाहिए थे मक्के वालों से। जनाब हमजा को कत्ल कर दिया, नाउम्मीद हो जाना चाहिए था इनसे कि भाई ये नहीं सुधरेंगे। रसूल आए तो मक्के में आकर पहला काम ये किया कि जो सबसे बड़ा दुश्मन था अबू सुफियान, जिसका घर मरकज़ी शर था, अल्लाहु अकबर, जिसका घर मरकज़े फितना था कि सारी साजिशें वही हो रही थी उस घर में। रसूल मक्के में आए तो कहा कि आज सबके लिए अमन है, जो अबू सुफियान के घर में भी पता मिले उसके लिए भी अमान। रसूल ने दो कैरेक्टर खड़े कर दिए, एक अबू सुफियान, एक मोहम्मद। अबू सुफियान ने उसी घर को मरकज़ में फितना बना दिया था, रसूल ने उसी घर को मरकज़ में अमन बना दिया। आपका किरदार होना चाहिए, आपके अंदर चेंजिंग लाने की ताकत होनी चाहिए। कभी ना उम्मीद ना हो कि ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं तब्दील होगा, ये नहीं बदलेगा। आप सोचिए आप जाए किसी दरिया पर, एक जगह पर घाट पे बैठकर आपने पानी पिया, फिर जब आपने दोबारा चुल्लू भरा तो क्या ये वही पानी है जो पहले था? क्या ये वही पानी है जो पहले था या बदल गया? आप कहेंगे वो पानी तो कब का चला गया आगे। घाट वही है, दरिया वही है, आप वही है, मगर पानी आगे जा चुका, दूसरा पानी है। अब ये दूसरा पानी हो गया। किसी भी इंसान की हिदायत में, किसी भी इंसान को अमल में मालूम नहीं करने ये सोचकर न रुक जाइए कि ये नहीं सुधरेगा। अरे जमाने के साथ साथ जमाने का दरिया वो पहले वाला पानी हो सकता है, बहाकर ले गया हो।
ہم یہ دوسرا انسان ہو جو تبدیل ہو چکا ہو. کربلا یہی بتاتی ہے, قسم خدا کی کربلا یہی بتاتی ہے. بار بار کربلا کا تذکرہ بار بار اس لیے ریپیٹ ہوتا ہے تاکہ انسان کی فطرت کے جتنے سوال ہیں وہ سب حل ہو جائے. زہیر خیر علی کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑے ہیں اور علی کو حق پر نہیں جانتے. حسین چاہتے کہ ان کی طرف نہ جاتے, گاڑی بابا کا نہیں تھا, میرا کیا ہوگا. حسین تو زہیر خیر کے پاس جانے نہیں تھا حسین کو, مگر حسین گئے زہیر خیر کے پاس. تاریخ لکھتی ہو زہیر خیر کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کا تاریخ نے کچھ ذکر نہیں کیا کہ کیا باتیں ہوئی. تاریخ لکھتی ہے کہ زہیر خیر بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, بس تھوڑا فاصلہ تھا, چاہتے تھے کہ سامنا نہ ہو حسین کا, حسین سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے. یہ سامنا حسین سے نہ ہو, الگ الگ خیمہ, ادھر زہیر کا ادھر حسین کا خیمہ. اتفاقاً ایک وقت وہ ہوا کہ دونوں خیمے آمنے سامنے تھے, فاصلے سے مگر آمنے سامنے. حسین خود کھڑے ہوئے اور زہیر خیر کے خیمے کی طرف خود چلے. خود زہیر خیر کے خیمے کی طرف چلے حسین, خود چلے ہیں زہیر خیر کے خیمے کی طرف. پہنچے, زہیر خیر کی ماں تھی, کہا زہیر ہے, کہا ہے. امام نے کہا کہ مجھے زہیر سے ملنا ہے. کہا بسم اللہ. اس خیمے میں حسین اور زہیر میں نہ جانے کیا بات ہوئی, کسی راوی نے نہیں لکھا کیا گفتگو ہوئی. حبیب کے گھر کا حال تو لکھا ہے, میاں بیوی میں کیا بات ہوئی. وہب کے گھر کا حال تو لکھا ہے کہ وہب کی ماں میں اور وہب میں کیا بات ہوئی, مگر کسی راوی نے یہ نہیں لکھا کہ زہیر میں اور حسین میں کیا بات ہوئی. بس حسین گئے اور حسین لوٹے, مگر اب جب لوٹے ہیں تو حسین اکیلے نہیں ہیں, زہیر صاحب. اللہ اللہ کتنا کریم ہے ہمارا مولا. لعلہم یرشدون کی منزل پر ہے کہ کبھی نا امید نہیں ہوتا, کبھی نا امید نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہے کہ ہدایت پا جائے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, بزرگوں, وہی منزل ہمارے ساتھ بھی ہے. جیسے حسین زہیر کے خیمے میں گئے تھے نا, ایسے ہی اب حسین آپ کے عزاخانوں میں آ گئے. اگر اس کے بعد بھی آپ حسین کے ہمراہ نہیں ہو رہے ہیں, ہم حسین کے ہمراہ نہیں ہو رہے, تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ فاطمہ کا نام خود ہمارے گھر تشریف لایا ہے, خود ہمارے گھر فاطمہ کا نام تشریف لایا ہے. لعلہم یرشدون, تو کیا ہم تب بھی راستہ نہیں پائیں گے, اچھا راستہ. تاریخ لکھتی ہے کہ زہیر کو لے کر حسین چلے. ماں نے کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے, کہا اماں خدا حافظ. بیوی سے کہا کہ زن مومنہ تجھے آزاد کیا. بیوی نے ایک جملہ کہا, قسم خدا کی کربلا کی بیویاں, اس کردار پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی. کربلا کی بیویاں, کربلا کی بیویاں, کربلا کی بیویاں. بیویاں صرف وہ نہیں ہوتی جو آرام میں ساتھ دے, بیویاں وہ ہوتی ہے جو مصیبتوں کا جو سامنا کرنے میں ہمت دے. بیوی نے کہا جو ہے جب تک جہنم کی طرف تھی تب تک ساتھ رکھو, اگر جنت میں جا رہے تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. زہیر نے کہا مومنہ تو بسم اللہ, ارے یہ راستہ آسان نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے حسین زہیر کو لے کر آئے, اور زہیر کو لے کر آئے عباس کے خیمے میں بٹھایا, اور ایک مرتبہ زہیر کی بیوی سے کہا زہیر کی بیوی اور مومنہ چاہو زیادہ تو تمہارا کا خیمہ انتظار کر رہا ہے. ایک مرتبہ زہیر کی بیوی نے سرک کر کہا
तुम्हारे कुर्बानी